اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن 70,000 سال کے برابر 50,000 سال کے برابر ٹائم لگا نا. تو جو چیز تدریجاً بنتی ہے وہ عالم خلق سے ہے، اس کو کہتے ہیں یہ عالم خلق کی چیز ہے. مثال کے طور پہ بیوی کو بچے کی امید ہو جاتی ہے لیکن بچے کی پیدائش 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے. آپ بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں لیکن کئی دنوں کے بعد جا کے کونپل نکلتی ہے اور درخت بننے میں تو پھر سالوں لگتے ہیں، کئی سال کے بعد وہ درخت بنتا ہے. تو جو چیز تدریجاً پیدا ہو اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کن سے پیدا کیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور یہ جو کن ہے یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کن، وہ ارادہ فرما لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. جیسے عرش، کرسی، فرشتے، جنت، جہنم، لوح قلم، یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہوئیں. اللہ نے ارادہ فرمایا چیزیں پیدا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں ذرا. انسان نے مکان بنانا ہوتا ہے تو مہینوں تک کے کھاتا ہے، بیڈ روم ایسا ہو، کچن ایسا ہو، لانج ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، ایک تجویز، پھر دوسری تجویز، پھر تیسری تجویز، حتیٰ کہ بڑی مشکل کے بعد، بڑے لوگوں سے مشورے کے بعد پھر جا کے مکان کی تعمیر شروع کرتا ہے. پھر اس میں رکاوٹیں، اوہ یہ ایسے بنانا تھا، یہ ایسے بنا بیٹھے. اور جب مکان بن جاتا ہے تو آنے والے پھر اور نئے آئیڈیاز دیتے ہیں، آپ یوں ایسے کرتے، فلاں کو ایسے کرتے. ڈرائنگ موجود ہے، اتنی اس پر محنت کی گئی لیکن پھر نقص رہ گیا. اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیے، کوئی ڈرائنگ نہیں، کوئی کنسیپٹ نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، وہ چیز بغیر ڈیزائن کے، ڈرائنگ کے خود بخود بن جاتی ہے. اور اتنی ایکوریٹ بنتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 بندے جنت میں جائیں گے اور ان کے درمیان صرف ایک عمل کا فرق ہوگا. ایک بندے نے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تو جس نے سبحان اللہ زیادہ کہا وہ اوپر کے درجے میں ہوگا اور جس نے کم کہا وہ ایک درجہ نیچے ہوگا. یعنی ایک درجہ اوپر نیچے بھی اس کا فرق وہاں رکھا گیا، اتنی ایکوریسی ہے. تو جو چیزیں کن سے پیدا ہوئیں ان کو کہتے ہیں عالم امر کی چیزیں. جو چیزیں تدریجاً پیدا ہوئیں وہ عالم خلق کی چیزیں ہیں. اب انسان 2 عالم کا مجموعہ ہے. ہمارا جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے. دنیا میں پیدا ہونے میں وقت لگا، پلنے بڑھنے جوان ہونے میں وقت لگا، تو جسم عالم خلق سے ہے. لیکن اس کے اندر اللہ نے جو روح ڈالی وہ روح عالم امر سے ہے. فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. تو اللہ نے روح کو جسم میں ڈال دیا، انسان زندہ ہو گیا. تو گویا انسان 2 عالم کا مجموعہ ہوا. جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے. اب روح کی حقیقت کیا ہے یہ نہیں پتا ہمیں. اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو ہم چونکہ تھوڑے علم والے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا کہ حقیقت کیا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کی،
تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام کے طور پر ان پر روح کی حقیقت کو کھول دیا. اس کی مثال یوں سمجھیں، قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں. قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. اب عام آدمی کو اس کے معنی کا نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے معنی کو کھول دیا، ان کو پتا تھا. پھر اس امت میں کئی ایسے اکابر بھی گزرے، اللہ نے ان پر بھی کھولا ان کی علم کو. مکتوبات میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر حروف مقطعات کے علم کو کھولا گیا تو فرماتے تھے کہ فرشتے اتارے جاتے تھے جو پورے شہر کے گرد پہرا دیتے تھے. پورے شہر میں شیطان کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا جس وقت میرے اوپر الہام ہوتا تھا. تو حروف مقطعات کا علم اللہ نے اپنے پیارے اولیاء کو دے دیا. اسی طرح روح کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے اولیاء کے اوپر اس کی حقیقت کو کھول دیا. چنانچہ ہمارے مشائخ نے روح کے بارے میں بتایا کہ روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے. روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر بلب جل رہے ہیں، روشن ہے. آپ دور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو پورا کمرہ روشن نظر آئے گا، پورا کمرہ روشن، لیکن روشنی کا تعلق پورے کمرے میں عام ہوتا ہے، جہاں بلب لگا ہوا ہے وہاں پہ خاص ہوتا ہے. تو اسی طرح جسم کے اندر چند جگہیں ہیں جہاں روح کا تعلق خاص ہے اور باقی جسم کے ساتھ عام ہے. تو ہمارے مشائخ نے ان جگہوں کو جہاں روح کا تعلق خاص تھا ان کو لطائف کہا کہ یہ لطائف ہیں. لطیفہ کہتے ہیں بہت باریک چیز کو. اس لیے جو ہنسی کے لطائف ہوتے ہیں ان کو سن کے انسان ہنس پڑتا ہے، اس میں باریک نکتے ہوتے ہیں تو ان کو لطائف کہا گیا. ہمارے اکابر مشائخ نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں کہ روح کا تعلق خاص ہے اور ان کو انہوں نے نام بھی دے دیے. ایک کا نام انہوں نے قلب رکھا، دوسرے کا نام انہوں نے روح رکھا. اب روح تو پوری کی پوری ہے روح، لیکن ایک لطیفے کا نام بھی روح رکھ دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم ایک مرتبہ رشیا گئے تو وہاں ایک بندے سے پوچھا کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے مسلمان. اب سارے تو عام مسلمان ہیں، لیکن وہ بندہ نام کا بھی مسلمان تھا، اس کا نام ہی مسلمان تھا. تو اسی طرح روح تو پورے جسم کے اندر ہے، لیکن اس لطیفے کا نام مشائخ نے روح رکھا. پھر تیسرا لطیفہ ہے سر، چوتھا خفی، پانچواں اخفا. یہ نام تو انہوں نے قرآن و حدیث سے لیے. یہ سارے الفاظ جو ہیں نا حدیث میں، ان میں سے بہت ہے. قلب کا لفظ حدیث میں آیا ہے، روح کا لفظ حدیث میں آیا ہے، سر کا نام حدیث میں آیا ہے، خفی کا نام آیا ہے، خامل کا نام آیا ہے، ذکر خامل. تو الفاظ تو انہوں نے قرآن و حدیث سے لیے، لیکن ان کے نام انہوں نے خود تجویز کر دیے. چنانچہ ہر انسان کے سینے میں یہ 5 لطائف ہیں. اگر وہ ان جگہوں پر محنت کرے، ذکر کرے، تو یہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں، ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے ایک انجن پڑا ہوا ہو، آپ اس کی چابی کو دبائیں تو سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح لطائف ہیں، لیکن جو بندہ مراقبے کے ذریعے سے ان کی اگنیشن کو دباتا ہے تو وہ آن ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اللہ کا ذکر خودکار کرنے لگ جاتا ہے. یہ ایک عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی.
لطیفہ قلب انسان کا سینے میں لیفٹ سائڈ پر ہے، لیفٹ سائڈ پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف یعنی سائڈ کی طرف، وہاں پہ اس کی جگہ ہے۔ چنانچہ مشائخ اس جگہ کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں اور 3 مرتبہ اللہ 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 کہتے ہیں، تو جگہ کی نشاندہی سے سالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا لطیفے کی جگہ یہاں ہے، تو مراقبے میں توجہ کرنی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، مرکوز کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر لطیفے کے ساتھ ایک روحانی بیماری وابستہ ہے۔ جب وہ لطیفہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو اس روحانی بیماری سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ لطیفہ قلب کے ساتھ انسان کی شہوت کا تعلق ہے، چنانچہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو انسان کو شہوت سے نجات مل جاتی ہے، شہوت دائرہ شریعت کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مرد ہے تو وہ نامرد ہو جاتا ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے ہوس ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت کے درجے میں جو ضرورت ہے وہ دائرہ شریعت کے اندر اس کو پورا کر لیتا ہے۔ وہ جو طبیعت کے اندر ایک بے چینی ہے اور طبیعت کے اندر ایک ہرس ہے، ہائے یہ چہرہ اور ہائے یہ عورت اور یہ فلاں، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے طبیعت کے اندر۔ تو لطیفہ قلب پر محنت کرنے سے شہوت کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اب عام لوگوں کی نظر میں شہوت کا معنی ہے جو مرد عورت کا تعلق ہوتا ہے، اس کو شہوت کہتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کی نظر میں اس کا معنی وسیع ہے۔ ایک ہوتی ہے مرد عورت کے درمیان کے تعلق والی شہوت، اس کو بھی شہوت کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کھانے پینے کی شہوت۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے ہے۔ بعض لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا چٹخارا ہوتا ہے، او اس کارنر پہ جا کے کھاؤ، اس کارنر پہ کھاؤ، یہ چیز کھاؤ، وہ چیز کھاؤ، وہاں کی چاٹ بڑی اچھی، وہاں کی فلاں چیز بڑی اچھی، اور کئی تو روز رات کا کھانا کھاتے ہی باہر ہیں، گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا۔ ایسی فیملیز بھی ہیں کہ ان کے گھروں میں شام کا کھانا پکتا ہی نہیں ہے، باہر کھانے کی عادت ہے۔ اور کئی بچوں کو تو فاسٹ فوڈ کی عادت ہوتی ہے، چنانچہ وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں۔ ان کو برگر اچھا لگتا ہے، روٹی کہو تو نہیں کھائیں گے، برگر کہو تو فوراً کھائیں گے۔ یہ برگر جو ہے نا یہ بڑا گڑبڑ ہے، اس لیے بچے بیچارے کمزور رہ جاتے ہیں کہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، پراپر کھانا نہیں کھاتے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو مرد عورت کے تعلق والی کیفیت کو بھی شہوت کہتے ہیں، کھانے پینے کی جو اشتہا ہوتی ہے اس کو بھی شہوت کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے بننے سنورنے کی شہوت، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مرد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مرد تو اللہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے۔ اگر عورتیں نہ ہوتی نا دنیا میں تو مرد ابھی تک نہ احرام کی 2 چادروں میں وقت زندگی گزار رہے ہوتے، جو پہنا دو پہن لیتے ہیں، اور جو پہنا وہ پھر اس کا خیال نہیں کرتے کہ کیا ہے، یہ تو عورتیں ہیں، یہاں کریز ٹھیک نہیں ہے، یہاں سلوٹ پڑ گئی ہے، یہاں فلاں ہو گیا ہے، یہ سب تماشے عورتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کو جمالیات کا ذوق دیا ہے، لہذا وہ اس میں امپرومنٹس کرتی رہتی ہیں۔ اور ان کے ذہن میں ہر وقت یہی خیالات ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ اکثر نوجوان مردوں کے ذہن میں ہر وقت عورت سے متعلقہ خیالات ہوتے ہیں، ہر وقت عورت کے ذہن سے متعلقہ خیالات، اور عورت کے ذہن میں ہر وقت بننے سنورنے سے متعلق خیالات ہوتے ہیں۔
میرے کپڑے ایسے ہوں، میرا جوتا ایسا ہو، اور میں نے انگوٹھی ایسی بنوانی ہے، فلاں ایسے کرنے ہیں. ہر وقت ان کی سوچ یہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ عورتیں بتاتی ہیں کہ ہم نماز میں کھڑی بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کپڑے کی میچنگ کیسے کرنی ہے اور فلاں چیز کو کیسے ڈھونڈنا ہے. تو مرد کو عورت کا خیال ستا رہا ہوتا ہے، عورت کو بننے سنورنے کا خیال ستا رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل کی حسرت ہوتی ہے بس میں حور عین بن جاؤں. ہر وقت یہ چاہت ہوتی ہے، اور اس کے حسن کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. یہ ان کے لیے مصیبت ہے. اس لیے عورتوں میں بے پردگی ہوتی ہے. وہ جب محسوس کرتی ہیں نا کہ ہم اچھی لگتی ہیں، پھر پردے میں بے احتیاطیاں کرتی ہیں کہ اچھا کوئی دیکھے گا تو دیکھ کے ہمیں تعریف ہی کرے گا نا. تو یہ بھی ایک شہوت ہے کہ خوبصورت لگوں. تو خوبصورت لگنے کی شہوت عورت میں زیادہ، کھانے پینے سے متعلق شہوت لڑکوں میں زیادہ، عورت کی شہوت مردوں میں زیادہ. جب لطیفہ قلب پہ سبق کرتے ہیں تو تینوں طرح کی شہوتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. جس بندے نے لطیفہ قلب پہ سبق اچھی طرح کیا، عورت کے خیالات سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور دوسروں کی خاطر بننا سنورنا اور نمائش کرنا اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ صاف ستھرے کپڑے بندہ نہیں پہنے گا، وہ پہنے گا مگر اللہ کے لیے پہنے گا. پہنے گا تو شرعی وجہ سے پہنے گا، غیر محرم کو دکھانے کے لیے نہیں پہنے گا. اور کھانے پینے میں بھی وہ ضرور کھائے پیے گا مگر اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اور جو مل گیا صبر شکر سے کھا لے گا. شہوت کی مثال لسی کی مانند ہے. ہمارے علاقوں میں لوگ لسی پیتے ہیں تو لسی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو جتنا لمبا چاہو کر لو. ایک گلاس لسی کو آپ 10 گلاس بنانا چاہیں نا تو پانی ملا دے بن جائے گی. لمبی ہوتی جاتی ہے، جتنا چاہو لمبا کر لو. شہوت بھی ایسے ہے، بڑھاؤ تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے قابو سے باہر، اور اس کو کنٹرول کرنا چاہو تو یہ کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ شہوت ایک ہوس بن جاتی ہے جو بندے کنٹرول نہیں کرتے، اور ان کی آنکھوں میں شہوت، ان کے دل میں شہوت، ہر وقت ایک ہی خیال. بندے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بیوی کی اتنی زیادہ ضرورت پڑے، لیکن حرص اور ہوس جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. چنانچہ نوجوان سوچتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی نا تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا، اور پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد یہ کام اور بڑھ جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ شادی ہو جائے، پھر ایک ہوتی ہے تو دوسرے کا چکر شروع ہو جاتا ہے، نان سٹاپ، ہر وقت یہی سوچے. ایک مرتبہ ہمارے 4-5 دوست تھے، وہ نیو یارک کی مسجد میں بیٹھے دوسری شادی کے اوپر بڑی شد و مد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ہونی چاہیے جی، سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اور ضرورت ہے اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے. نوجوانوں کا محبوب ٹاپک ہوتا ہے دوسری شادی. دیکھیں بھائی، ہم دوسری شادی کی مخالفت نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو کون مخالفت کر سکتا ہے؟ مگر ہم وارن کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اگر دوسری شادی کرو گے تو تم نبھا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، عدل کرنا مشکل ہو جائے گا، انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جو بندہ آخرت کی ذلت سے ڈرتا ہے وہ ذرا بچے، ورنہ ایک کان ایک نے پکڑا ہوگا اور دوسرا کان دوسری نے پکڑا ہوا ہوگا،
اور آج تو وہ بیوی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، قیامت کے دن محبتیں سب ایک طرف. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ایک نیکی ملنے کی توقع ہوگی نا تو بیوی نہیں خامند کو چھوڑے گی، کہے گی مجھے چاہیے. تو دوسری شادی کرنا آسان ہے، مگر عدل و انصاف کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اس کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم جتنے حریص بن جاؤ، ٹھرکی بن جاؤ، تم دو عورتوں میں آپس میں انصاف کر ہی نہیں پاؤ گے. چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد ایک بیوی بن کے رہتی ہے اور دوسری بیوہ بن کے رہتی ہے. طبیعت کا مائلان ایک ہی طرف ہوتا ہے. تو جب ایک کی طرف ملان ہے تو جو مل گئی ہے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارو، دین کا کام کرو. صرف شادی کرنے کو مقصد زندگی نہ بناؤ، مشکل ہو جائے گی. ہر بندہ تو حضرت اقدس ثانی نہیں بن سکتا. انہوں نے جس طرح نبھا کیا، میں تو حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کتنا انہوں نے خیال رکھا. ان کا یہ حال تھا کہ 2 تربوز آئے، 2 بیویاں تھیں. اب یہ نہیں کیا کہ ایک تربوز ایک طرف بھیج دو، دوسرا تربوز دوسری طرف. فرمایا ہو سکتا ہے ایک تربوز میٹھا نکلے دوسرا پھیکا نکلے. تو بچے کو بلا کے کہا خادم کو کہ اس تربوز کو بھی کاٹو اور اس تربوز کو بھی کاٹو، اور اس کا آدھا اس طرف اس کا آدھا اس طرف، دوسرے کا بھی آدھا آدھا، تاکہ دونوں کو برابر کا حصہ مل جائے. اب اتنی برابری کون کر سکتا ہے؟ آج نہیں کر سکتے ہم. کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 2 شادیاں کی اور بڑا دونوں کے درمیان اس نے نا برابری کا معاملہ کیا، بڑا برابری کا معاملہ. جو کام ایک کے ساتھ ہوتا وہی دوسری کے ساتھ، جو ایک کو چیز لا کے دیتا وہی دوسری کو. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں بیویوں کی ایک کے دن وفات ہو گئی، تو گھر سے 2 جنازے نکلے. اب ایک پہلے نکلنا تھا اور دوسرا بعد میں نکلنا تھا. اب اس کو چونکہ برابری کا ایک ذہن بنا ہوا تھا، اس نے کہا بھئی ایسے کرو کہ ایک دروازہ اس گلی کی طرف ہے، دوسرا دروازہ اس دوسری گلی کی طرف جو ہے نا دیوار میں سے نیا نکال دو، تاکہ جنازے ایک ہی وقت میں گھر سے باہر نکلیں، آگے پیچھے نہ ہو. مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھ پہ یہ نہ کہے کہ اس نے فلاں کا جنازہ پہلے نکالا میرا بعد میں نکالا، برابری نہیں کی. اب اللہ کی شان کہ اس نے ایک وقت میں دونوں جنازے، ایک اس دروازے سے اس گلی میں، دوسرا اس دروازے سے اس گلی میں، اور بڑا مطمئن ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہوا تو کسی نے پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا؟ کہتے ہیں بیویوں نے دھر لیا کہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو بڑی برابری کی ہے، یہ کیسے کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں نے تو اتنا انصاف کیا کہ تمہارے جنازے کے لیے بھی میں نے ایک کو ایک دروازے سے نکالا اور عین اسی وقت دوسری کو دوسری دروازے سے نکالا. تو بیوی کہنے لگی ہاں اس کا دروازہ پرانا تھا اور اس کا دروازہ نیا تھا. تو اب بتائیں بھائی کیسے جان چھڑائیں گے؟ اس لیے دوسری شادی کی جو پابندیاں ہیں اور فرائض ہیں ان سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چکر میں مت پڑو. جہاں تک ضرورت کا معاملہ ہے، اگر بیوی ہے صحت مند ہے تو الحمدللہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اور جہاں تک چاہت کا سلسلہ ہے، شہوت کا، یہ نہیں پوری ہوتی جتنی مرضی ہو جائے. چنانچہ جہانگیر بادشاہ کے حالات زندگی میں کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی 800 بیویاں تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں کہ ضرورت پوری ہونے کے لیے تو 1-2 بیویاں کافی ہیں، اس نے 800 بیویاں کی. اور پھر جو تھا کوئی اور تھی عورت جس کے عشق میں گرفتار تھا تو اس کی محبت میں روتا ہوا مرا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول ہو جاتی ہے، بڑھانے پہ آ جائیں تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی حد نہیں ہے.
اور یہ تو پاسبل ہی نہیں نا کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے۔ چنانچہ کئی نوجوان بچوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اور وہ نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اور کئی بوڑھوں نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کی ہوتی تو ان کی نگاہ ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ نگاہ کی حفاظت کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ ہے، ہمت کے ساتھ ہے، کوشش کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ ورنہ تو کئی نوجوان نظروں کی حفاظت کرنے والے اور کئی بوڑھے جو ہیں وہ نظروں کی بے احتیاطی کرنے والے۔ عمر بڑھتی ہے، ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کے وقت ہم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو 2-3 نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھا لڑکیوں کی باتیں کر رہا تھا۔ وقوف عرفہ کے وقت میں میدان عرفات میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑے میاں مجلس لگا کے بیٹھے ہیں اور لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں نوجوان لڑکوں سے۔ خیر کچھ دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں گزارش کروں کہ اس وقت دعا مانگے، تو میں نے بڑے میاں کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتے پیر صاحب سچ بتاؤں؟ میں نے کہا، کہتے میری عمر تو ہے 74 سال اور میرا دل 24 سال سے اوپر نہیں گیا۔ میری عمر تو ہے 74 سال لیکن میرا دل جو ہے نا وہ 24 سال سے اوپر نہیں گیا، ابھی بھی دل 24 سال کا ہے۔ تو شہوت کا یہ حال ہوتا ہے کہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت بیٹھ کے اس کو عورتوں کی باتیں یاد آتی ہیں، اس کو اس وقت بھی خدا یاد نہیں آتا۔ بربادی ہے نا، اتنا پیسہ خرچ کیا، مشقت اٹھائی، فرض حج کے لیے وہاں پہنچا، اور وہاں عین دعا کے وقت میں بھی عورتوں کے خیال سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ یا اسفا، یہ حال ہوتا ہے۔ اور کئی نوجوان عین جوانی کے عالم میں 20 سال عمر ہے اور نظر کا پرہیز کرتے ہیں۔ شہوت کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظر کو کنٹرول کیا جائے۔ جس کی نظر کنٹرول میں نہیں اس کی شہوت کنٹرول میں نہیں۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، آنکھیں نیچی کریں۔ تو نگاہوں کو جو نیچے رکھنے کا حکم ہے یہ بنیاد ہے۔ جس نے اس بنیاد پہ عمل کر لیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان کو اللہ تعالیٰ شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ آنکھ محفوظ تو شرمگاہ بھی محفوظ، آنکھ محفوظ نہیں تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، اور شرمگاہ اس کا تقاضا پورا کر دیتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، شرمگاہ تقاضے کو پورا کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنی عزت و ناموس کی تو آنکھ کی حفاظت کریں۔ مردوں کو بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، عورتوں کو بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے انسان مرد کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے الگ الگ حکم دیا، مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ دیا۔ فرمایا ذالک ازکا، مردوں کے لیے بھی اچھا ہے، عورتوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اب اگلا سوال کہ جی آنکھ تو قابو میں آتی نہیں، اکثر نوجوان یہی پوچھتے ہیں آنکھ قابو میں نہیں آتی۔ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے کے اوپر قدم نکلتے ہیں باہر، اور سامنے آنے والی لڑکی عورت پہ نظر پڑتی ہے اور گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو بھائی اس پر تو محنت کرنی پڑے گی، اپنی نظر کو بچانا پڑے گا، اس کے لیے قوت ارادی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، تو اب کیا مسئلہ؟ کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، جو بھی ہے ہمارا تو نہیں ہے نا، ہمارا کیا واسطہ؟ تو بس آپ عورت سے بیگانہ بن جائیں، ایک ہی طریقہ ہے اس کا، بیگانہ ہو جائیں، بس مجھے کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے۔ جب تک دل میں ہوس رہتی ہے دیکھنے کو دل کرتا ہے، یہ ہوس دل سے نکل جائے پھر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آپ غور نہیں کرتے کہ کسی بات پہ خاوند بیوی سے ناراض ہو، اب بیوی جتنا مرضی بن سنور کے پاس آ کے بیٹھ جائے، خاوند آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ یہ بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، خوشبو بھی لگائے بیٹھی ہے، لیکن خاوند نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ کیوں؟ اس وقت وہ اس سے بے تما ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کرنا۔ وہی بندہ ہے جب دل میں ارادہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کے شہوت بھڑک اٹھتی ہے، اور اب تما نہیں تھی تو وہ پاس بھی آ کے بیٹھتی ہے، ہاتھ پکڑنا چاہتی ہے تو ہاتھ جھٹک دیتا ہے، ادھر ہو کے بیٹھ، غصہ ہوتا ہے۔ تو کیفیت بدل گئی نا، یہی کیفیت دل میں رکھنی پڑتی ہے، تب غیر محرم سے جان سکتے کہ دل میں ہوس نہ ہو۔ تو یہ آج واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے 4-5 سالکین مسجد میں بیٹھے دوسری شادی کے ٹاپک پہ خوب بات کر رہے تھے۔ ہمارے امام صاحب بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ان کے ساتھ اس ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان، اوپر سے میں پہنچ گیا تو مجھے دیکھ کے سب چپ ہو گئے، مگر ایک دوسرے کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ میں وہاں گیا، سلام کیا اور میں بھی جا کے قریب بیٹھ گیا۔ اب وہ امام صاحب کو بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ان کی بات طے یہ ہوئی تھی کہ جب دوسری شادی سنت ہے تو امام صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت صاحب سے بات کریں نا کہ ہمیں بھی دوسری شادی کی اجازت ملے، اور امام صاحب نے خود بھی دوسری شادی کا ارادہ کیا ہوا تھا، لہذا خوب آپس میں اس ٹاپک پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اور امام صاحب نے تو دلیل شروع کی ہوئی تھی کہ جی اللہ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، ایک کی تو بات ہی نہیں کی، بات ہی اللہ نے دو کی ہے، تو دو تو ہونی چاہیے نا۔ خیر، جب امام صاحب نے بات شروع کی تو میں سمجھ گیا۔ امام صاحب کہنے لگے حضرت آپ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی تو سنت ہے، اس پر بھی عمل کے لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ میں نے کہا میری طرف سے تو اجازت ہے۔ جب میں نے کہا نا میری طرف سے اجازت ہے، چہرہ کھل گیا۔ کہتے ہیں حضرت اجازت ہے۔ میں نے کہا امام صاحب بالکل اجازت ہے، کوئی منع کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اجازت دی تو کون روک سکتا ہے؟ خیر اب مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو کامل سنت کے مطابق کریں۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے کہتا ہے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب سنت پہ عمل ہی کرنا ہے تو پھر کامل عمل کرے نا۔ کہنے لگا جی تفصیل سمجھا دے۔ میں نے کہا تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک ایسی عورت سے ہوئی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو دو پہلے مردوں سے الگ ہو چکی تھی، یعنی ان کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی، جو بھی ہوا، دو خاوند سے الگ ہو چکی تھی اور عمر میں 15 سال بڑی بھی تھی۔ تو آپ بھی کامل سنت پہ عمل کریں، دوسری بیوی ڈھونڈنی ہے
تو ایسی ڈھونڈیں جو پہلے 2 مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہو اور آپ سے عمر میں 15 سال بھی بڑی ہو۔ اب امام صاحب نے تو اپنی شاگردہ کے بارے میں ذہن بنایا ہوا تھا جو ان کے پاس حفظ کرتی تھی اور اس کی عمر ہی 15 سال تھی۔ اب جب میں نے یہ کہا تو وہ تو خاموش ہو گئے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، پھر مجھے کہنے لگے جی پھر دوسری شادی تو ایسی تو کرنی بڑی مشکل ہے۔ میں کہا اگر مشکل ہے تو نہ کریں، کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر رہا۔ خیر ہم نے پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی۔ اگلے دن جب میں فجر کے لیے آیا تو امام صاحب نے فجر پڑھائی، فجر پڑھا کے میرے پاس آئے، سلام کیا اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جب سے دوسری شادی کا خیال ذہن سے نکالا ہے نا، پہلی بیوی بڑی پیاری لگنے لگ گئی ہے۔ اور یہ فطرت ہے، یہ خیال انسان ذہن سے نکال دے تو جو بیوی ہوتی ہے وہی بہت اچھی لگتی ہے، وہی پیاری لگتی ہے۔ تو بھائی حقوق کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن قط بنے گی بندے کی اگر اس نے برابری نہ کی ہوگی۔ اور بیویوں سے اس وقت توقع مت رکھنا کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گی۔ جس جگہ پر ماں بندے کو ایک نیکی نہیں دے گی، جس کی اتنی شفقت اتنی محبت ہے، تو بیوی کی محبت تو ذرا اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے، علم پڑھنا ہے، علم پڑھانا ہے، وہ ان چکروں میں نہ پڑے، وہ علم کے کام میں لگے رہیں اور اپنی ضرورت کے لیے ایک شادی کریں، کافی ہے۔ ہاں کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی اور ایسی بات ہے تو وہ الگ چیز ہے، وہ استثناء ہے، شریعت نے کیا ہوا ہے۔ تو جتنا اس کو کنٹرول کریں گے یہ کنٹرول ہو جائے گی اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، اور کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ آپ کو پریشان کر دے گی۔ حالت یہاں تک بری ہو جاتی ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، حضرت میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوا عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، نماز کی حالت میں عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نمازوں میں بھی یہی خیال۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لطیفہ قلب کے اوپر مراقبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ وقت بڑھائیں، جتنا بڑھائیں گے اس کا اثر ہوگا قلب کے اوپر، اور بالآخر طبیعت کے اندر سکون آ جائے گا، انسان پرسکون ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پرسکون شخصیات تھی۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ صحابہ میں سے کسی کو کسی عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عورت بہکانے کی کوشش کرے اور وہ انکار کر دے۔ چنانچہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، زمانہ جاہلیت میں مکہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ہجرت کی، ایمان لے آئے، پھر انہیں کسی تجارتی سفر کے لیے مکہ مکرمہ واپس آنا پڑا۔ تو جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو مغرب کے قریب کا وقت تھا، اللہ کی شان گلی میں سے گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے آ گئی۔ عورت نے اتنے عرصے کے بعد دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور اس نے وہی گانے گانے شروع کر دیے جو عورتیں لڑکیاں گاتی ہیں، آئی مس یو، آئی لو یو۔ تو اس نے بھی وہی باتیں کرنی شروع کر دی اور اس نے کہا کہ دیکھیں میرا خاوند سفر پہ گیا ہوا ہے، میں اکیلی ہوں، آپ اپنا کام کر کے آ جانا اور ہم رات اکٹھی گزاریں گے۔ اب عورت کی طرف سے گناہ کی چاہت ہے،
حضرت مرشد اللہ عنہ نے فرما دیا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. تو وہ تو عورت پہلے سے تعلق رکھتی تھی نا، اس نے سوچا میں ان کا ہاتھ پکڑتی ہوں، ذرا قریب ہوں گی تو ان کا دل مائل ہو جائے گا. تو وہ جب قریب ہوئی تو مرشد اللہ عنہ پیچھے ہٹے. عورت نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا بندہ. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، دیکھ کے بات کر. ان کہا کہ اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد غیر محرم کو نہیں پڑھ سکتی. تو پھر عورت نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ذرا پیچھے ہٹ، اگر تم میرے قریب آئی تو میں اس تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اب جب عورت نے یہ لفظ سنے تو وہ گھبرا گئی کہ بھئی یہ تو بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اور گناہ کی بات کرنے کی بجائے چلی گئی وہاں سے. اللہ نے اس صحابی کی حفاظت فرمائی. تو ان کی حفاظت اسی لیے ہوتی تھی کہ وہ بے تما ہوتے تھے. انہوں نے عہد کیا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کی دعوت بھی ملی تو ہم نے گناہ نہیں کرنا. اور آج تو گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ دعوت نہیں ہوتی، دوسرا بندہ تیار نہیں ہوتا. اگر دوسرا تیار ہو تو وضو ٹوٹنے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے اندر ہوس ختم نہیں ہوتی، ہرس رہتی ہے. اس وجہ سے پھر ہم فوراً جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہ قلبی ذکر کروا کے ناجائز تعلقات سے ہٹایا ہے. بیرون ملک میں تو ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر ماں باپ کا یہ مسئلہ ہے. کسی کی بیوی اس کی بات نہیں سن رہی، کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی بات نہیں سنتی، کہتی ہے نہیں میں تو اپنے اس کلاس فیلو کے ساتھ جاؤں گی. اور ان ملکوں میں بیٹی کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. اللہ کی عجیب شان ہے. پابندیاں ایسی ہیں کہ آپ بیٹی کو کچھ کہیں گے تو وہ کہتی ہے میں بھی پولیس کو بلا لوں گی. مجھے ایک مرتبہ یو کے ایک عالم نے فون کیا، کہنے لگے کہ میں حدیث پاک پڑھاتا ہوں، بڑے دارالعلوم کا نام لیا، آپ حیران ہو جائیں گے، اور فیملی میری یہاں رہتی ہے، تو میں اب چند مہینے کے لیے آیا ہوا ہوں. لیکن میں نے اپنی بیٹی کے انداز ذرا بدلے دیکھے ہیں. اس نے یونیورسٹی جا کے برقع بھی اتار دی ہے، پینٹ پہنتی ہے، ننگے سر باہر نکلتی ہے، اور میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتا. میں نے اس کو منع کرنے کے لیے سمجھایا، کہنے لگی کہ ابو آپ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کریں، میں پولیس کال کر لوں گی. کہنے لگے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، بس آپ کو دعا کے لیے فون کیا ہے. اب سوچو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جوان بیٹی ننگے سر پینٹ پہن کے جا رہی ہے گھر سے کسی لڑکے کو ملنے کے لیے، اور باپ اس کو روک بھی نہیں سکتا. یہ باہر ملکوں کے مرغن غذائیں تو مل جاتی ہیں مگر اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے، اور اس کی کاسٹ یہی ہوتی ہے کہ اولاد میں سے دین چلا جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر جا کے رہتے ہیں ان کے 5 بچے ہیں تو 5 میں سے 4 تو نمازی رہتے ہیں، ایک جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. لیکن جب وہ بچے باپ بنتے ہیں تو ان کی اولاد کے 5 بچوں میں سے 3 بچے بگڑتے ہیں، 2 ٹھیک رہتے ہیں. پھر جب وہ آگے اولاد ماں باپ بنتی ہے تو پھر اولاد میں سے ایک بھی نہیں ہوتا جو نماز کا نام لینے والا ہو. یعنی تیسری جنریشن پہ سب کچھ میلٹ ہو چکا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو بات چل رہی تھی لطیفہ قلب کی کہ اس پر سبق کرنے سے انسان کی شہوت کنٹرول میں آ جاتی ہے. نوجوان حضرات اس کا زیادہ مراقبہ کریں، چاہے شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. خوب محنت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں پرسکون زندگی دے دے، بساوت سے جان چھوٹ جائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے.
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح بذكرك أقفال قلوبنا. اللهم نور قلوبنا واشرح لنا صدورنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.